اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّا پس جب فاصلہ جدا ہوئے طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے، کیونکہ ایک خاص منصوبہ اور ایک خاص پروگرام تھا جو ان کے سپرد کیا گیا، اور انہیں فرمایا کہ اب آپ اپنے لشکر کو لے لیں، اس عوام کو لے لیں اور یہ جو منصوبہ ہے اسے پورا کریں۔ تو قالا وہ جو لیڈر اور سردار مقرر کیے گئے تھے جن کا نام طالوت تھا، قالا انہوں نے کہا ان اللہ لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی مبتلیکم تمہیں آزمائے گا، مبتلا کرے گا تمہیں آزمائش میں، بے نہر ایک نہر کی صورت میں کہ ہمارے راستے کے اندر ایک نہر آ جائے گی، خیال رکھیے گا۔ اور انہوں نے فرمایا فامن شاربا پس جس کسی نے پی لیا من ہو اس نہر سے فَلَيْسَ مِنِّي وہ پھر میرے لشکر سے نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والے خطرات سے بھی اپنے لوگوں کو آگاہ رکھتا ہے کہ خیال رکھیے گا آئندہ ماحول ایسا پیدا ہو جائے گا، آئندہ ماحول ایسا پیدا ہو جائے گا۔ صرف مال بٹورنے والے لیڈر نہیں ہوتے، صرف پراپرٹیاں بنانے والے لیڈر نہیں ہوتے۔ لیڈر وہی ہے کہ جو آنے والے دور کے لیے اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو تیار رکھے اور ان کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرتا رہے۔ ایسے ہی ایک لیڈر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں فرمایا ہے، اور اس لیڈر کا نام میرے اللہ نے یوسف علیہ السلام رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا 7 سال لگیں گے، نہ کہیں سے پانی برسے گا اور نہ کہیں سے دانہ اگے گا، لیکن اتنی بات ہونے کے باوجود پھر بھی اپنی قوم کے اندر بزدلی نہیں آنے دی۔ انہوں نے کچھ نہ تھا، اس کے باوجود ہمت دلائی، جرت دلائی، انہیں کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی سے تم نے کرنا ہے اور اپنی زندگی کی بقا کے لیے تم نے جنگ لڑنی ہے۔ اور واقعہ ہی ایسے ہوا، 7 سال پہلے تھے جس میں خوب بارشیں بھی تھیں، خوب فصلیں بھی تھیں، 7 ایسی شاندار پلاننگ تھی کہ پوری دنیا میں ایک نام ہوا، ایسا نام ہوا کہ پھر جب اگلے 7 سال شروع ہوئے پھر پوری دنیا سے لوگ متوجہ ہوئے مصر کی طرف۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مجبور ہوئے کھانے پینے سے، اور وہ بھی دانہ لینے کے لیے مصر آ کے پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں۔ گویا وہ لیڈرز، وہ سردار جو اچھی پلاننگ رکھتے ہیں، اچھی منصوبہ بندی رکھتے ہیں، وہ پھر اپنی قوم کو کبھی ڈوبنے نہیں دیتے۔ تو جن کے لیڈر اور سردار پھر اس ٹائپ کے ہو جاتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ، اپنی پراپرٹی اور اپنا مال ہو جاتا ہے، ان کی قوم پھر کسی صورت سر اٹھا ہی نہیں سکتی۔ آج وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر بھی 75-80 سال گزار لینے کے باوجود اگر ہماری بھوک ختم نہیں ہو رہی، اگر ہمارا کشکول نہیں ٹوٹ رہا، تو پتہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں آج تک کوئی حکمران اچھا ملا ہی نہیں ہے، کوئی لیڈر اچھا ملا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کوئی اچھا لیڈر اور حکمران ملے جو اس امت کو غیرت کا اور غیرت والا درس جو ہے وہ پڑھا سکے اور دے سکے۔ بے شک حالات جیسے بھی ہیں، حالانکہ دنیا پوری کہتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے۔ تمام موسم یہاں موجود ہیں، بارشوں کے سلسلے یہاں موجود ہیں، نہروں کے سلسلے یہاں موجود ہیں۔ ہماری جو زرعی زمین ہی ہے، کہتے ہیں کہ 75% کے قریب ہمارا رقبہ جو ہے زرعی رقبہ ہے، اس کے باوجود ہمیں چینی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں گندم بعض دفعہ باہر سے منگوانی پڑ جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے چیزیں باہر بھیج دی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر جناب وہ اپنا حصہ لینے کے لیے واپس منگوائی جاتی ہیں اور اپنے سلسلے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا نظام بن جائے کہ پھر دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہوں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ پاکستان سے ملتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ بس یہ لیڈر اور سردار کی کمی ہے، اللہ ہمیں ایسا لیڈر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھنا اللہ آزمائے گا، اللہ کی آزمائش آنی آنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اگر تم اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تیار ہو جاؤ، پھر میں نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے۔
کبھی بھوک آ جائے گی، کبھی پیاس آ جائے گی، کبھی ڈر آ جائے گا، کبھی عزیز رشتہ داروں کی موتیں ہو جائیں گی۔ فرمایا تمہیں ڈر آئے گا، لیکن وہ بندہ جو ثابت قدم رہا، وبشر الصابرین، فرمایا ثابت قدم رہنے والے کو خوشخبری سنا دیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ عزتیں اسی بندے کے لیے ہیں جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر بھی ڈٹا رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ تو فرمایا جس نے اس نہر سے پانی پی لیا نا، حالانکہ کیا ہے بھائی، نہر بہ رہی ہے، نہر کے اندر سے چلو بھر کے پی لیا، کیا ہو گیا ہے؟ لیکن نہیں، فرمایا وہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش کے قریب نہیں جانا، تم نے آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، وَمَن، اور وہ شخص، لم يطعمه، جس نے نہ ذائقہ چکھا، نہ پیا، منہ، اس سے، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو پس وہ بندہ میرے لشکر کا پھر ہوگا، جس نے وہاں سے نہ پیا۔ الا، ہاں مگر یہ کہ یہ دل میں خیال آئے کہ یار اتنی بڑی نہر ہے اور اتنا سارا پانی، اس کی تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دے دی۔ الا من اغترف غرفۃ، مگر وہ جس نے ایک چلو لے لیا، بے یادے ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو فرمایا یہ ایک چلو تک لے لینا یہ معاف ہے، ایک چلو معاف ہے۔ تو فرمایا جب قوم وہاں پہنچی، فشربوا، ان سب نے پی لیا، انہوں نے پی لیا، منہ، اس نہر سے، الا، مگر، قلیلا منہم، بہت تھوڑے تھے ان میں جو اپنے لیڈر کی بات پہ ڈٹے رہے، جو لیڈر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو گویا پتہ چلا جب کبھی آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ پتا ہوتا ہے 100% یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں سچا ہے، لیکن جب کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کو بھاگ جانا پڑتا ہے، وہ پھر جو بھاگ جاتا ہے وہ پھر بڑا رہتا نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، الا قلیلا منہم، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو میرا اللہ پھر ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا وہ حقیقی طور پہ جو ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے وہی بڑا بندہ ہوتا ہے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ جب انہوں نے نافرمانی کی لی نا، کر لی، جس بات سے منع کیا تھا وہ کر بیٹھے، تو میرے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا، پس جب، جَاوَزَهُ، جب وہ آگے بڑھ گئے، ہوا وہ طالوت بھی، والذین، اور وہ لوگ بھی، آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا، تو انہوں نے فرمایا، وہ کہنے لگے، قوم کے لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، کہتے ہیں لا طاقت، ہمارے لیے تو طاقت نہیں ہے، لنا اليوم، آج کے دن، بجالوت، کہ ہم جالوت کے ساتھ لڑیں، وجنودہ، اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھائی آج طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو نافرمانی ہے یہ دل کے اندر بزدلی پیدا کر دیتی ہے۔ جو بندہ نافرمان ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا، کہیں ڈنڈی مار جاتا ہے، نافرمانی والا کام کر جاتا ہے، تو وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دنیا کا نہیں دیکھ رہا ہوتا، پر ہم کوئی کام کر جاتے ہیں، وہ کام ہوتا نافرمانی والا ہے، اس نافرمانی والے کام سے دیکھا کسی نے بھی نہیں، پر دل کے اندر نہ وہ کہتے نا کوٹھی جو ہے نا وہ کانپنے لگ جاتی ہے، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوف کہاں سے آ گیا ہے؟ گناہ نے بندے کو خوف پیدا کر دیا، اس کے اندر بندے کو بزدل بنا دیتا ہے۔ یہ لشکر بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھائی آج ہم میں لڑنے کی طاقت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے اگر بندہ خوف سے بچنا چاہتا ہے، ڈر سے بچنا چاہتا ہے، تو بندے کو گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جو بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے جرأت عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے ہمت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، اب ایک لیڈر ہے، ایک سردار ہے، اس نے کہا کہ کرپشن نہیں کرنی، اب بندہ لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے اور کہیں سے کرپشن کر لیتا ہے، تو وہ پھر کرپشن اسے چین سے نیند ہی نہیں آنے دیتی، اسے سونے نہیں دیتی ہے۔ جس بات سے منع کیا اللہ نے، جس سے منع کیا اللہ کے رسول نے، جو بندہ ان کی طرف چلا جاتا ہے وہ بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، فلا تقف علی مواضع التہم، فرمایا جتھے الزام بھی لگ سکتا ہے نا، فرمایا اس جگہ تے بھی تسی نہیں کھلوتے ہونے چاہیے۔
جہاں سے پتا ہو کہ بھئی کوئی بندہ بات ہی کر سکتا ہے کہ یار یہ اچھا بندہ نہیں چوک میں کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ رسول کو ماننے والے کو ایسے چوک میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے جہاں سے لوگ یہ بات کر سکیں۔ کوئی گلی ایسی گلی ہے کہ مشہور ہے کہ اس گلی میں اچھے بندے نہیں آتے، یہاں پہ 2 نمبر لوگ ہی گزرتے ہیں، تو فرمایا اللہ رسول کے ماننے والے کو اوپر والے بازار میں چلا جانا چاہیے، اس گلی سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں سے الزام لگ سکے۔ فرمایا وہ کام بندہ مومن کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہاں بھی ارشاد انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں، لیکن قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان رکھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، ملاق اللہ، وہ ملنے والے ہیں اپنے اللہ کو، جنہیں پتا تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، ہماری ملاقات ہونے والی ہے اللہ سے۔ انہوں نے کہا کم من فئاتن، کم کتنے تھے، من فئاتن لشکر، قلیلاتن کہ جو بہت تھوڑے تھے، جن کی تعداد بڑی کم تھی، لیکن غالبت وہ غالب آ گئے، فئاتن کثیراتن بہت بڑے بڑے لشکروں پر بھی۔ چند لوگ تھے اور وہ بعض دفعہ پوری قوم کے اوپر غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کتنے تھوڑے لشکر تھے، وہ زیادہ لشکروں پہ غالب آ گئے، لیکن یہ غلبہ باذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، کیونکہ ان کا اللہ پر ایسا ایمان قائم ہو گیا نا کہ وہ پھر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، کرپشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو جب اس انداز کے ساتھ بندہ ڈٹ گیا تو فرمایا پھر تھوڑے لوگ بھی زیادہ لوگوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ واللہ، اور لوگوں پلے باندھنے والی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے، پھر چاہے پوری طاقتیں بھی اسے توڑنے کے لیے لگ جائیں تو پھر پوری طاقتیں بھی اس بندے کو جھکا نہیں سکتی ہیں، اس بندے کو توڑ نہیں سکتی ہیں، اسے خرید نہیں سکتی، کیونکہ اس نے صبر کا دامن پکڑ لیا ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صبر والا ہو گیا، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا میں اللہ پھر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس دنیا کی زندگی میں یہ جو آج ہمیں ڈر لگے ہوئے ہیں، ہمیں خوف لگے ہوئے ہیں، میرا اللہ ہمیں ان ڈر اور خوف کی جو وجہ بنتی ہے نافرمانی، وہ نافرمانیاں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی